عوام کے لیے اس بجٹ میں کیا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو تھوڑا سا بتاتے ہیں۔ جو نان فائلرز ہیں ان پر کسی بھی قسم کی پراپرٹی اور گاڑی کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ بینک سے بھی اگر وہ کیش ودرا کرانا چاہیں گے تو اس پر بھی ٹیکس جو ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ جو فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے، ان کی سیلریز میں 10% کا اضافہ ہے، جبکہ جو پینشنز ہیں ان کی اس میں 7% کا اضافہ ہے۔ ایک طرف جہاں ڈیفنس کا بجٹ ہے اس میں 20% کا اضافہ کیا گیا ہے، پچھلے سال یہ اضافہ 18% تھا، جبکہ جو آرمڈ فورسز کے افسران ہیں اور جو سپاہی ہیں ان کے لیے ایک اسپیشل الاؤنس کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ گاڑیاں جو ہیں ان پر ٹیکسز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ جو ہائیبرڈ گاڑیاں ہیں ان پر بھی ٹیکس جو ہے اضافہ کیا گیا ہے۔ جو 1800 سی سی تک کی جو گاڑیاں ہیں وہ اس سے پہلے ان پر صرف 8.5% تک ٹیکس تھا، لیکن اب اس میں بھی 9.5% اضافہ کر کے اس کو بھی 18% کر دیا گیا ہے۔ تعمیراتی شعبے پر البتہ جو ٹیکس ہے اس کو کم کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جائیداد کی جو خرید و فروخت ہے اور جو منتقلی ہے اس میں بھی جو فائلرز ہیں ان پر جو ٹیکسز ہیں وہ کم کر دیے جائیں گے۔ البتہ سولر پینلز جو ہیں جو کہ بہت زیادہ یوز کیے جا رہے ہیں ان پر اضافی ٹیکس جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے۔ جو سالانہ 6 لاکھ سے 12 لاکھ آمدنی والے افراد ہیں جن کا ٹیکس اس سے پہلے 5% تھا وہ کم کر کے 1% کر دیا گیا ہے۔ جو 12 لاکھ آمدنی والے افراد ہیں ان پر جو ٹیکس 30,000 روپے تھا وہ اب 6,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ 22 لاکھ تک کی آمدنی کے جو افراد ہیں ان پر ٹیکس کی شرح جو ہے وہ 15% سے کم کر کے 11% کر دی گئی ہے، اور جو 22 سے 32 لاکھ تک کی تنخواہ سالانہ کماتے ہیں ان پر جو ٹیکس ہے وہ 25% سے کم کر کے 23% کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا آج کے بجٹ میں کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کے بجٹ میں 21% اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ جو تعلیمی وظائف ہیں ان کو بڑھانے کی، ان کو وسعت دینے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔